اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک نبی کا نہیں، دو نبیوں کا آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، افعل آپ کر گزریے، ما تؤمر جو آپ کو آرڈر ہوا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو آرڈر جاری کیا ہے، آپ اس کو مکمل کیجئے، آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے، بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ اب والد کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتا ہے، والد کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، والد کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آیا اسے ذبح کر دو۔ چنانچہ مبارک دعا ہوتی ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اس مختصر سے وقت میں عنایت کی صحیح تفصیل بیان کرنے کا اور سامعین کو صحیح طریقے سے سننے کا اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عنایت میں اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کے ابتلا آزمائش کے متعلق بیان فرمایا ہے، اور خود رب کائنات نے ان آزمائش میں سے جن آزمائشوں کو بڑا قرار دیا ہے وہ آزمائش یہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، امتحان میں ڈالا، آزمائش میں ڈالا، لیکن ان آزمائشوں میں سے جو بڑا آزمائش ہے جس کو خود رب کائنات نے قرآن مجید میں بڑا قرار دیا ہے، فرمایا ان هذا لهو البلاء المبین۔ بلا یہ اردو کا لفظ نہیں ہے جس کو ہم مطلب اردو میں وہ کریں، آزمائش کو کہا جاتا ہے، ابتلا بلا یہ جو ہے آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس قصے کے بعد اس آزمائش کے متعلق خود فرما رہے ان هذا لهو البلاء المبین، اور اس آزمائش کو اگر آپ دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت سے بیٹا مانگا گیا، ابتدا میں امتحان، جب بیٹا چھوٹا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر اور حکم آیا کہ اس کو اور اس کی والدہ کو آپ لب کو دشت و بیاباں میں چھوڑ دیں، چھوڑا گیا، آزمائش امتحان ہوا، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے انسانیت کو اور امت کو زمزم کا پانی عطا کیا۔ پھر جب یہ بچہ اس قابل ہوا کہ اب یہ والد کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتا ہے، والد کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، والد کے ساتھ مدد کر سکتا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آیا اب اسے ذبح کر دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے اس آزمائش کے متعلق ذکر کیا ہے ہدایت کو، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب بیٹا اسرائیل ہے، اس کو پتا ہے میرے والد کا خواب یہ وحی کا درجہ رکھتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ اللہ کے سامنے وحی کی کئی نشانیاں، علامتیں، کئی باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ وحی کن ذرائع سے ہوتی ہے، جو میں نے آپ اللہ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی وحی کے متعلق عرض کر دیا تھا کہ وحی کا انتہائی دور ہوتا ہے۔ چاروں کے موسم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بصیرت ہوتا، اور ان
انتہائی ایک تکلیف اور آزمائش ہوتی، ایک یہ طریقہ کار تھا، ایک وحی جو ہے خواب کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب کے ذریعے سے وحی ہوئی۔ واقعہ جو جہاں سردار انبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں آرام کر رہا ہوں، آرام فرما رہے تھے۔ ایک فرشتہ سرانے آیا، ایک فرشتہ پاؤں کی طرف آیا، ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ اس آدمی کو کچھ ہوا نہیں، دوسرا جواب دے رہے ہاں اس کو کچھ ہوا ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کیا ہوا؟ کہا اس پر جادو ہوا، نبی بن عاصم کے بیٹی نے اس پر جادو کیا ہے۔ وہ جادو کیسا کیا ہے؟ وہ بالوں پر کیا گیا ہے۔ وہ جادو کہاں پڑا ہوا ہے؟ وہ فلاں باغ میں پڑا ہوا ہے۔ باغ میں کہاں پڑا ہوا ہے؟ فلاں کنویں میں پڑا ہوا ہے جو خشک ہو چکا ہے، اس کنویں میں پتھر کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری چیزیں خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ کہا کیا طریقہ کار ہے، اس جادو کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ آیات ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کے ذریعے سے ان فرشتوں نے ایک دوسرے کو بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ وحی جو ہے خواب کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے ہیں صحابہ کو ساتھ لے گئے اور اس باغ میں گئے۔ فرماتے ہیں مجھے یہ کھجور کے درخت یوں لگتے تھے کہ یہ انسانوں کے تلے ہیں، جادو کا اثر گھبراہٹ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس باغ میں صحابہ کو لے گئے، اس کنویں میں صحابہ کو اتارا ہے۔ اور اس لیے تو شریعت مطہرہ میں یہ آرڈر اور حکم ہے کہ بال اور ناخن کو دفن کیا جائے۔ ہمارے گلیوں میں آتے ہیں بال بیچنے والے، بال بیچنے والے، شریعت مطہرہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ ان بالوں کو اور ناخنوں کو دفن کر دیا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اتارا ہے اور ان بالوں کو گرے دیے ہوئے تھے اور ایک ایک گرا کھولا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب۔ ہر ایک آیات پڑھتے گئے اور ان گروں کو بولتے گئے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ سورہ فلق سورہ ناس کی وحی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خواب کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا انی اذبحک کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک نبی کا نہیں دو نبیوں کا آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا بھی نبی تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان، افعل آپ کر گزریے ما تؤمر، جو آپ کو آرڈر ہوا ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو آرڈر جاری کیا ہے، آپ اس کو مکمل کیجئے، آپ اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیجئے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کا آزمائش اور امتحان ہو رہا ہے۔ بیٹا اس قابل ہوا ہے کہ اب والد کے ساتھ ہاتھ بٹا سکتا ہے، والد کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، والد کے ساتھ مدد کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آیا اسے ذبح کر لو۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام دونوں جا رہے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشورہ دیا کہ کئی اولاد کی محبت بیچ میں اس آرڈر کی تکمیل میں حائل نہ ہو جائے۔ اپنے والد سے کہا کہ آپ آرڈر کو پائے تکمیل تک پہنچائے، کہیں میری محبت اس میں حائل نہ ہو جائے، لہٰذا اپنے آنکھوں کو باندھ دیجیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس مشورے پر عمل کیا۔ میرے عزیز ساتھی، اسماعیل علیہ السلام کو لکھایا گیا ہے اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔
لٹایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام چوری پھیر رہے ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کا آزمائش اور امتحان لینا تھا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے بجائے وہ چوری جو ہے دمبے پر چلی گئی. اللہ رب العزت نے اس کو بھیجا ہے اور اللہ رب العزت نے منادا کیا ہے، آواز آئی ہے. قرآن اسے بیان کرتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. جب دونوں نے اسلما تسنیہ کا صیغہ ہے، جب ان دونوں نے آرڈر کے ماننے کے لیے سر تسلیم خم کر لیا، آرڈر ماننے کے لیے تیار ہو گئے. اسلما وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. اللہ رب العزت فرما رہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. ہم نے آواز دی، پکارا، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. آگے اللہ رب العزت اس آزمائش، اس امتحان کے متعلق فرما رہے إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ. یہ کھلی آزمائش ہے. اللہ رب العزت امتحان لے رہے، آزمائش میں مبتلا کر رہے ہیں. وہ بیٹا جس کو بڑا کیا، اب ہاتھ بٹانے کا لائق ہوا، تعاون کرنے کا لائق ہوا، مدد کا لائق ہوا. اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر آیا ذبح کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے آرڈر ماننے میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور میرے عزیز ساتھیوں بیٹوں کو لے گئے ذبح کر رہے. لیکن اللہ رب العزت نے آزمائش اور امتحان میں ڈالنا تھا کہ آیا یہ نبی میرے اس آرڈر کی تکمیل کرتے ہیں یا نہیں. اور اس کے بدلے میں دمبا جنت سے بھیجا، وہ چوری جو ہے اس کے اوپر چلی. اللہ رب العزت فرمانے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. یہ ادا، یہ انداز، یہ طریقہ رب کائنات کو پسند آیا، اس لیے سارے لوگوں میں اس کو جاری رکھا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. جیسے کہ میں نے آپ اللہ کے سامنے 2 جمعے پہلے یہ بات رکھی تھی کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کیوں کی جاتی ہے؟ اس لیے کہ وہ طریقہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا ہے کہ جب اپنے بیٹے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی، کبھی صفا جا رہی ہے، کبھی مروہ جا رہی ہے، کبھی صفا جا رہی ہے، کبھی مروہ جا رہی ہے. 7 چکر انہوں نے کاٹے ہیں اور اللہ رب العزت نے اس سعی کو ہر امتی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے جاری اور ساری رکھا کہ اگر آپ نے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، بیت اللہ جانا ہے، آپ نے عمرہ کرنا ہے، آپ کے لیے سعی لازم ہے. آپ سعی کرو گے کیونکہ یہ ادا، یہ انداز، یہ طریقہ مجھے پسند آیا. جیسے وہ ادا، انداز، طریقہ رب کائنات کو پسند آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ اللہ رب العزت کو پسند آیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اللہ رب العزت نے اس کو ساری کے سارے لوگوں میں جاری رکھا. اب ہم جو قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی اور اس ادا، اس انداز، اس طریقہ کار کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کو پسند آیا ہے، یہ اللہ رب العزت کو پسند آیا ہے. اللہ رب العزت نے اسے پسند کیا ہے، اس لیے پوری امت میں، ساری انسانیت میں اس کو جاری رکھا. تو قربانی کا مقصد اللہ رب العزت کے حکم، آرڈر کی بجاوری ہے. اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کی ذبح کا آرڈر جاری کیا، آزمائش امتحان میں ڈالا، لیکن اس کے بدلے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک دمبا بھیجا. ورنہ تو اگر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر لیتے تو پھر میرے اور آپ کے لیے بھی یہ طریقہ کار جاری رہتا. تو میرے عزیز ساتھیوں، جو اشخاص، جو لوگ استطاعت، طاقت اور قوت رکھتے ہیں، انہیں اس قربانی کی وجوہ سے انحراف نہیں کرنا چاہیے. اس سے جو ہے وہ گردانی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اسے منہ نہیں موڑنا چاہیے، بلکہ اس کی ادائیگی کے لیے کوشش کرے کہ جو قربانی دی گئی ہے اس ادا، اس انداز، اس طریقہ کار کو ہم اختیار کر رہے ہیں. باہر کے میرے عزیز ساتھیوں، یہ قرآن مجید میں قربانی کے متعلق ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کے متعلق جو آیت نازل ہوئی تھی اس کا ترجمہ میں نے اللہ کے سامنے رکھ دیا. اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت قرآن مجید کو سمجھ لیں اور اس پر عمل کریں.